بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ اہم خبریں جو ہے آج ہم آپ سے شیئر کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلتے ہیں آج کی خبروں کی جانب۔ عمران خان اور بشرا بیوی کے خلاف عدت نکاح کیس کا محفوظ فیصلہ عدالت نے سنا دیا۔ ڈسٹرکٹ سیشن جج افضل مجوگا نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان اور بشرا بیوی کی سزا کے خلاف معطلی کی اپیلیں مسترد کرتے ہوئے عمران خان اور بشرا بیوی کی 7 سال کی سزا کو برقرار رکھا، جس پر تحریک انصاف نے شدید احتجاج کرتے ہوئے فیصلے کو انصاف کا قتل قرار دے دیا اور ہائی کورٹ میں فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس پر سینئر صحافی کاشف عباسی نے عدت نکاح کیس کے فیصلے پر اپنا تجزیہ دیتے ہوئے کہا کہ پچھلے 2 دن سے جس طرح کے بیانات حکومت دے رہی تھی، جس میں رانا ثناء اللہ نے تو یہ تک کہا کہ ہم مزید مقدمات بنائیں گے، لیکن جب عمران خان کے کسی نئے کیس میں گرفتاری نہیں ڈالی گئی تو ہم سمجھ جائیں کہ حکومت کو پہلے سے پتہ تھا کہ عدالت کا فیصلہ کیا آنے والا ہے، کیونکہ سیاسی فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ عمران خان کو کسی اور کیس میں بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ عمران خان کے جیل سے باہر آنے کے امکانات بہت ہی کم نظر آتے ہیں، کیونکہ ہمارا ملک کسی آئین یا قانون کے تحت تو چلتا نہیں ہے، یہاں طاقتور کا فیصلہ چلتا ہے۔ جب طاقتور اور ریاست کے یہ فیصلے کر لیے طاقتور نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی کو جیل میں رکھنا ہے، تو پھر اس کے لیے گراؤنڈ بنانا کوئی مشکل کام نہیں۔ عمران خان کے کیس میں بھی ہمیں یہی نظر آ رہا ہے۔ یہ کون؟ کاشف عباسی ہیں، ARY نیوز پہ جو ہے یہ ہوتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، تو انہوں نے اس بارے میں یعنی اپنی ایک رائے دی ہے۔ ویسے میں تو جو ہے نا شروع سے ہی اس کے یہ جو کیس ہے، مطلب سیاسی مخالفت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن شروع سے ہی میں اس کیس کو جو ہے نا جو عدت نکاح کیس ہے اس کو ایک گھٹیا ترین کیس سمجھتا ہوں۔ بنانے والوں کو بھی اور چلانے والوں کو بھی جو ہے نا میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان کو شرم آنی چاہیے ایسے کیس کو چلاتے ہوئے۔ کیس کیا ہے کہ ایک عورت نے اپنے یعنی جو نکاح کیا، مطلب وہ حرام کام نہیں، یعنی ایک جو جائز کام ہوتا ہے، نکاح کیا ہے، اس کے بارے میں جو ہے نا یہ کیس ہے کہ اس پر جو ہے نا آپ کو سزا دی جا رہی ہے، اور وہ بھی یعنی 7 سال کی، یعنی میکسیمم۔ اگر آپ یعنی پاکستان کے اس میں دیکھیں گے، یعنی پوری ہسٹری میں چیک کریں گے، تو یہ واحد جو عدالت کا یہ جو فیصلہ ہے عجیب و غریب قسم کا، اور یہ جو کیس بنا عجیب و غریب، تو یعنی پاکستان کی پوری ہسٹری میں ایسا کیس آپ کو تاریخی عدلیہ کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ واحد کیس جو ہے نا ان پہ بنایا گیا، اور اس سے جو ہے نا خواتین کو جو ہے نا کافی تکلیف ہوئی اس معاملے پہ، کیونکہ یہ عدت کا بہت سینسیٹیو ایشو، اور یہ خواتین کا یعنی ایک بہت یعنی ایک پرسنل قسم کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کا فیصلہ کرتی ہیں۔ لیکن اس چیز کو بھی سیاست کی نظر جو ہے نا ان لوگوں نے کیا، جس نے بھی یہ کیس بنایا، وہ گھٹیا ترین جو جن کی سوچ تھی، گندی ترین سوچ تھی جن کی، انہوں نے یہ کیس بنانے والوں نے اس چیز کو بھی استعمال کیا۔ تو انہوں نے شریعت کو بھی ہٹ کیا، اور خواتین کو بھی، جو جن کا خواتین کا احترام ہوتا ہے ہمارے جو ہے نا معاشرے میں، انہوں نے احترام تو دور کی بات کی، جو ایک یعنی ایک آپ میں یعنی تفصیل سے اس بارے میں کیا کہوں کہ یعنی یہ خواتین کا ایک قسم کا رائٹ ہے کہ وہ بتاتی ہیں کہ ہماری عدت پوری ہو گئی، اس کے اندر بھی جو ہے نا ایک قسم کی جو ہے نا مداخلت کی گئی اس معاملے میں، اور جو ہے نا ایک گھٹیا کیس بنایا گیا اور عدالت میں اس کو اچھالا گیا، اور ان سب چیزوں کو بھی ڈسکس کیا گیا جو میں یہاں پہ آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتا۔ تو میرے نزدیک یہ کل بھی گھٹیا ترین کیس تھا، اور آج بھی گھٹیا ترین کیس ہے، اور آگے بھی جو علماء جی جو اس معاملے پہ جو ہے نا خاموش جو ہے نا شیطان کہتے ہیں نا، گونگے شیطان بن کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو یہ خواتین کی ایک قسم کی، کیونکہ یہ صرف کیا بولتے ہیں ایک عورت کا کیس نہیں ہے، یہ سب کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ جتنی بھی خواتین ہیں نا ان کی دل آزاری ہو رہی ہے، مسلسل دل آزاری ہو رہی ہے، جب تک یہ کیس چلتا رہے گا دل آزاری، اور اس کا فیصلہ جو ہے کیس کا وہ ان میاں بیوی کے حق میں ہی آنا چاہیے، کیونکہ میں نے بتایا نا یہ صرف سیاسی نشانہ بنانے کے حساب سے یہ کیس جو ہے دکھتا ہے، جس طریقے سے بنایا گیا اور جس طریقے سے چلایا گیا اور جس طریقے سے اس کیس کو ٹالا جا رہا ہے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کیس کے مقاصد کیا ہیں، کہ بس سیاسی جو ہے نا انتقام۔ تو اور بھی بہت کیس تھے، القادر تھا، سائفر تھا، اس میں آپ کسی کو اگر آپ نے چلانا ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ گھٹیا کیس بنانے کی کیا ضرورت تھی، جس میں جو ہے نا ہمارے معاشرے کو بھی جو ہے نا تکلیف پہنچائی گئی، اس کو گندہ کیا گیا، اور یعنی اس طریقے کے معاملات ہوئے۔ بہرحال ہم اس کی کل بھی مذمت کرتے تھے اور آج بھی مذمت کرتے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں انسانی حقوق اور جمہوریت کی حمایت میں امریکہ نے قرارداد منظور کر لی۔ امریکی کانگریس نے پاکستان کے الیکشن 2024 کی آزادانہ تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ قرارداد میں مزید کہا گیا کہ پاکستان میں عوام کی جمہوریت میں شرکت کو دبایا گیا، جس کی مذمت کی جاتی ہے۔ قرارداد میں امریکی صدر سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ انسانی حقوق، آزادی اظہار رائے،
تحفظ جمہوری عمل میں عوام کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ قرارداد میں حکومت پاکستان پر بھی زور دیا گیا کہ وہ جمہوری اداروں، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھیں۔ پاکستانی عوام کی آزادی اظہار صحافت، آزادی اجتماع اور آزادی اظہار رائے اور انسانی حقوق کا احترام کیا جائے، جس پر پاکستان کی جو حکومت تھی، مطلب یہ کانگریس میں اکثریت تھی، مطلب کچھ 7 ممبر تھے جنہوں نے باقی پوری اکثریت نے اس قرارداد کو منظور کیا، جس پر پاکستان کے جو فارم 47 کی جو حکومت ہے اس نے بھی ایک بیان جاری کیا اور وہ اس کو مداخلت کہہ رہے ہیں۔ مداخلت یہ نہیں ہوتی، ہر ملک جو دوسرا جتنے بھی ممالک ہیں اس کے بارے میں، جیسے ہم انڈیا میں جب مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہم اس پہ بولتے ہیں، مداخلت یہ نہیں ہوتی۔ مداخلت ہوتا ہے کہ آپ ان کے ایسے ایشوز پر دخل اندازی کریں، جیسے آپ کا جو امریکہ بہادر کسی اور معاملے میں پاکستان میں دخل اندازی کرتا رہے، مداخلت اس کو کہتے ہیں کہ کون حکومت کرے گا، کون نہیں کرے گا، کس کی حکومت چلانی ہے، کس کو لانا ہے، یہ سب چیزیں مداخلت ہوتی ہیں۔ آپ کی سفارتی پالیسی کیا ہوگی، کوئی اس میں مداخلت دوسرا ملک کر رہا ہے کہ آپ اس سے تعلق رکھیں، اس کی مذمت کریں، یہ سب مداخلت ہوتی ہے۔ پر انسانی حقوق پوری دنیا میں اس کے لیے ایک دوسرے کے لیے بولا جاتا ہے، پاکستان بھی بولتا ہے، لوگ پاکستان کے لیے بھی بولتے ہیں، اور اس میں جو باقی چیزیں تو ایک الگ ہے، لیکن یہ جو چند اظہار رائے اس کا کیا حال کیا جا رہا ہے وہ تو آج کل دکھ ہی رہا ہے کہ ٹویٹر کو کس طریقے سے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مہینوں سے، ٹھیک ہے نا، گلا دبایا جا رہا ہے۔ پھر سوشل میڈیا کا بھی گلا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹی وی چینل رہیں گے جتنے بھی، ان کا تو ویسے ہی گلا دباؤ، سب جتنے بھی پرائیویٹ ٹی وی چینل ہیں وہ آج کل پی ٹی وی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور سیکنڈ یہ کہ پنجاب حکومت میں اس طریقے کی قانون سازی جو حتک عزت والا قانون سازی کی گئی، تو یہ سب کیا بولتے ہیں، صرف پاکستانی انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھتا ہے، دنیا دیکھتی ہے اس سب چیزوں کو۔ تو یہ اپنا جیسے کبوتر ہوتا ہے نا، وہ اپنا منہ پر میں ڈال لیتا تھا کہ اب بلی مجھے نہیں کھائے گی، تو اس طریقے سے معاملہ نہیں چلے گا۔ جو آپ کی غلطی ہیں اس کو آپ کو تسلیم بھی کرنا پڑے گا، اور اس کو اپنے آپ کو سدھارنا بھی پڑے گا، اپنے اندر چینجنگز لانی پڑیں گی۔ کیونکہ ہم بھی بولتے ہیں، ہم اسرائیل کے لیے، ایران، کہیں بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے دنیا میں، چاہے انسانی حقوق کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں ہم بولتے ہیں، تو اس پر اس طریقے کا معاملہ نہیں کہ کوئی کہہ سکتا کہ یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ، مطلب مثال کے طور پہ انڈیا میں اپنے ملک کے اندر مسلمانوں کو قتل عام کرے، جیسے مودی اس طریقے کا معاملہ کوئی ایسا کر رہا ہو، تو ہم اپنا پالیسی بیان دیں، سفارتی ہم اپنا سفارت کر کے ذریعے کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ ہم یہ بیان دیں کہ دیکھیں ہندوستان کے اندر یہ ہو رہا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے، تو انڈیا بولے بھائی یہ تو ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو ایسے نہیں ہوتا، ایسے انڈیا بولے آپ کشمیر کی بات نہ کریں، ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے۔ اور بھی ان کا کوئی دوسرا صوبہ ہو جہاں پہ کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہو یا اس طریقے کا معاملہ ہو، وہاں پہ ہم بات کرتے بولے یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر اقوام متحدہ کس مرض کی دوا بنائی ہوئی آپ لوگوں نے، اور اس کے اندر آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے جب آپ کے پرسنل یہ سارے معاملے، پھر ہر ملک اپنی اپنی کرے، کوئی کسی معاملے میں بولے ہی نہیں۔ تو اس طریقے سے یہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، وہاں پہ اس طریقے کے معاملات نہیں چلتے۔ ہاں جہاں امریکہ غلط ہے، جہاں اس وہ مداخلت کرتا ہے دیگر چیزوں میں، تو وہاں پہ آپ بولیں اس کو مداخلت ہے، لیکن اس چیز کو یہ انہوں نے آپ کو حکم نہیں دیا، آپ کو ایک رائے دی ہے کہ ان چیزوں کو سدھاریں۔ اور یہ صرف امریکہ نہیں بول رہا، یورپی یونین اور دیگر ممالک نے بھی اس طریقے کی بات کی ہے، تو جائے ان کی پھر ان سے بھی جا کے بات کریں۔ ویسے فارم 47 کی حکومت نے ایسا کرنا کچھ نہیں ہے، بس یہ خالی کھولی باتیں ان کی، ان میں ان کو کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے، بس ایسے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے بڑے جمہوری لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے کس طریقے سے یہ لوگ اقتدار میں آئے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا اگلی خبر ہے توہین عدالت، یہ بڑی زبردست خبر ہے، شیئر کرنے کے بعد اس پر میں تجزیہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ توہین عدالت کیس میں فیصل واڈا نے سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ فیصل واڈا کا عدالت نے مزید کہنا تھا کہ میں خود کو سپریم کورٹ کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، لہٰذا میرے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم کی جائے۔ واضح ہے کہ فیصل واڈا نے ججوں کے خلاف مبینہ دھمکی آمیز گفتگو پریس کانفرنس کی تھی، جس میں کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کی پکڑیوں کا فٹ بال بنا دوں گا، اور اس کے بعد بھی میڈیا پر کہتے رہے کہ میں تو کسی صورت معافی نہیں مانگوں گا۔ اور جب انہوں نے اپیل دائر کی تو قاضی عیسیٰ فائز ہمارے مقبول جج ہمارے قاضی عیسیٰ فائز صاحب، انہوں نے یہ ایک بینچ بنایا اور اسے خود بھی بینچ کے سربراہ بن گئے۔ اور ویسے تو ہمیں پوری امید تھی کہ ان کو یہاں سے معافی مل جانی ہے، اور ویسے ہی ہوا، قاضی عیسیٰ فائز نے ان کو معافی دے دی، اور میڈیا پہ چڑھ دوڑے، میڈیا کو نوٹسز جاری کر دیے کہ آپ لوگوں نے کیوں چلا۔ ارے جو مجرم ہے، جس نے توہین عدالت کی، جس نے عدلیہ کی اس کے وقار کو مجروح کیا، اس کو آپ معاف کر رہے ہیں، اور آپ نوٹس کس کو جاری کر رہے ہیں؟ میڈیا کو کیوں چلایا؟ مثال کے طور پہ کوئی بات کر رہا ہے تو میڈیا کا کام کیا ہے؟ صرف دکھانا،
کوئی بھی بات کرے، میڈیا کا کام کیمرہ ہے، میڈیا ہے، اس کا کام ہے صرف دکھانا. سوشل میڈیا جو پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، جو بات کی گئی اس کو آگے تک پہنچانا. صحیح کی گئی غلط کی گئی یہ عوام فیصلہ کرتی ہے. آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیوں نشر کی گئی؟ کوئی غداری والی بات تو نہیں کی گئی تھی نا ملک کے خلاف کہ بھائی کیوں. اگر ایسی بات ہوتی تو وہ بھی اگر میڈیا شیئر کرتا ہے تو کوئی کیا بولتے ہیں انوکھی بات نہیں ہوتی ہے. اس سے بھی ایکسپوز ہوتا ہے بندا کہ کوئی ملک کے لیے غداری والی بات کرے تو ایکسپوز ہوتا ہے میڈیا پہ شیئر ہونے سے کہ بھائی یہ دیکھو ملک کے لیے جو ہے نا اس نے ایسے غلط الفاظ بولے. تو یہ تو میڈیا تو اس کام کے لیے بالکل جو ہے نا فرائض انجام دیتا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ تو جن کا قصور تھا ان کو جو ہے کیا بولتے ہیں ان کی معافی قبول کر لی گئی، جو ہمیں پہلے سے پتا تھا. قاضی صاحب فائز صاحب سے جو پوری امید تھی کہ وہ ان کی معافی قبول کر لیں گے، تو انہوں نے وہی کیا. تو انہوں نے ان کو جو ہے نا ان کی معافی قبول کر لی اور میڈیا کو نوٹس ہی جاری کر دیے. تو فیصل واڈا کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ جناب جو ہے نا جب ان کی وہ پریس کانفرنس جو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ جس یعنی تند و تیز لہجے میں جو ہے نا یہ میں اب ہم ایسا کچھ ہوا نا تو میں جو ہے نا آپ لوگوں کی بھی پگڑیوں کا فٹ بال بنا دوں گا. تو میں فیصل واڈا صاحب کے لیے جو ہے نا میں یہی کہوں گا کہ اب کیا ہوا جناب؟ کہاں گئی آپ کی آپ جو فٹ بال بنانے والے تھے پگڑیوں کو؟ آپ کی بچت تو ہو گئی، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ ایک پیج پر ہیں. یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ اور وہ سب جو ہے نا ہمارے جو عزیز جو ہیں گے وہ سب ایک پیج پر ہیں. تو آپ کی تو بچت ہونی تھی، وہ تو بچے کو پتا تھا کہ آپ کی تو بچت ہونی تھی. لیکن آپ کی جو بھرم بازی تھی، آپ کی جو بڑکے تھی کہ میں جو ہے نا کسی صورت معافی نہیں مانگوں گا، فٹ بال بنا دوں گا، تو معافی بھی مانگ لی. اور اس وقت آپ عدالت میں، جب میں یہ دیکھ رہا تھا عدالت میں، ان کا منہ دیکھتے آپ فیصل واڈا صاحب کا بھیگی بلی کی طرح جو ہے نا کھڑے ہوئے تھے. وہ جی میں انہوں نے کہا بھائی آپ غیر مشروط معافی مانگتے ہیں؟ ہاں جی میں غیر مشروط معافی. اور یہاں تک کہ جب کیا بولتے ہیں معافی مانگے جب عدالت سے باہر نکلے تو جناب سجدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سجدہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. عدالت کی وہ چوکھٹ تھی وہاں پہ سجدہ کر کے جو ہے نا سجدہ کرنے کے بعد جو ہے نا ایسے اشارہ کر رہے. تو کچھ اس طریقے کی فیلنگ آئی. میں ان کی کوئی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن فیلنگ کچھ ایسی آئی جیسے لوگ جو ہے کیا بولتے ہیں مندر وغیرہ پہ نہیں کرتے، تو اس طریقے کی فیلنگ آئی. تو بہرحال ہم ان کے ایمان پہ کسی چیز پہ شک نہیں کرتے، بالکل انہوں نے کیا ہوگا. لیکن ہم تو جس چیز سے بات کر رہے ہیں وہ آپ کی وہ بڑکے تھی جو آپ کہتے تھے میں گردن کٹ جائے گی، میں تو کسی صورت معافی نہیں مانگوں گا. تو اب کیا ہوا؟ گردن کٹوا لی کیا؟ یا ناک کٹوا لی آپ نے سپریم کورٹ میں؟ اب کیا ہوا؟ یا ہوا نکل گئی آپ کے غبارے سے جو آپ نے اتنی بڑی بڑی بڑکیں ماری تھی مصطفیٰ کمال کے ساتھ مل کے؟ یعنی ایک طرف یعنی بالکل اس کے ساتھ مل کے تو نہیں، میرا کہنے کا مقصد ہے ایک طرف مصطفیٰ کمال کھڑے ہو گئے پریس کانفرنس کر دی، دوسری طرف آپ کھڑے ہو گئے. تو اس طریقے سے ہی ہوتا ہے جناب. جب اپنے دم پر جو ہے نا جب کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اس کی جو ہے نا بات سنی جاتی ہے. لیکن آپ کا یعنی آپ کس دم پر جو ہے آپ یہ گفتگو کر رہے تھے، تو میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ اس دم پہ گفتگو کر رہے تھے. مجھے یاد آئی آپ کی ایک وہی کاشف عباسی کا پروگرام تھا جب آپ نے جو ہے نا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو ہے نا دو کیا بولتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے رہنما، تو آپ نے جو ہے نا ایک بوٹ نکال کے ٹیبل پہ رکھا تھا اور کہا تھا کہ جو ہے نا ان کو کہ اس وقت ایک قانون سازی ہوئی تھی ایکسٹینشن والی، کہا تھا کہ بھائی یہ جو دیکھ رہے ہیں بوٹ کی چمک کیسی ہے، یہ بوٹ جو ہے نا یہ ہاتھ سے نہیں چمکا ہوا. یعنی ان کا اس وقت جو ہے نا انہوں نے زوم آئینے قسم کی یعنی بات کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہاتھ سے نہیں، مطلب یہ زبان سے جو ہے نا اس کو چاٹ کے صاف کیا گیا. انہوں نے یہ بات بولی. تو آج جو آپ جس کے دم پر یعنی جس یعنی کیا بولتے ہیں جس تھپکی پہ آپ یہ سب باتیں کر رہے تھے نا اپنے دم پہ ہوتا تو واقعی میں آپ سزا لے لیتے لیکن معافی نہیں مانگتے. لیکن آپ جو بڑھ کے مار رہے تھے، آپ جو اچھل رہے تھے، جن کے دم پر آپ اچھل رہے تھے، تو یہ حال ہوا پھر آپ کا. معافی تو آپ کو دلوا دی لیکن معافی مانگنا بھی ایک شرمناک جو ہے نا معاملہ ہے، کیونکہ آپ نے کہا میں تو معافی نہیں مانگوں گا، میں تو اپنی بات پہ قائم ہوں. تو وہاں کیا ہوا؟ قائم رہتے نا اپنی بات پہ، کیس لڑتے بولتے نہیں میں نے تو کوئی توہین نہیں کی. میں نے مجھے کہ وہ جی سرکار ہمیں معاف کر دیجیے ہم سے غلطی ہو گئی. مصطفیٰ کمال بھی ہے وہ جی سرکار ہمیں معاف کر دیجیے ہم سے غلطی ہو گئی. ہوا نکل گئی غباروں سے. اپنے دم پہ جو بندہ کرتا ہے نا وہ کھڑا رہتا ہے. جو کسی کی تھپکی پر یا جو ہے نا کسی کے اشارے پر جو کام کرتا ہے نا اس کے کوئی دم خم نہیں ہوتا. وہ اشاروں کا ہاتھ جب پیچھے ہو جاتا ہے نا تو پھر بندہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے. تو فیصل واڈا کے لیے یہی ہے کہ بھائی جب آپ نے اتنی بڑی بڑکیں ماری تھی تو آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا، پھر آپ کھڑے ہوتے نا. چھوٹے سے ہی معاملہ ہوا آپ کی ساری یعنی ہے نا آپ کے پورے بیانیے کے غبارے سے ہوا بھی نکل گئی، آپ کے کھڑے ہی نہیں ہو پائے. معافی سرکار معافی. اور ادھر دوسرا مصطفیٰ کمال جی قرآنی آیتیں سنا رہا ہے. ٹھیک ہے، کس کو سنا رہا ہے مصطفیٰ کمال صاحب؟ کیا آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے؟ الطاف حسین جب آپ کے سیاسی جو ہے وہ ہوتے تھے کیا بولتے ہیں سیاسی باپ، جو متحدہ میں جب آپ تھے الطاف حسین جب آپ کے سیاسی باپ ہوا کرتے تھے اس وقت ہم نے آپ کے رویے دیکھے ہیں
آج ایسے بنے ہوئے جیسے آپ جو ہے نا کوئی کیا بولتے ہیں وقت کے جو ہے نا ولی اللہ ہے، اس طریقے سے بنے ہوئے آپ کو یاد ہے وہ عباسی والا، عباسی ہاسپٹل کا کراچی کا واقعہ؟ اس کی سوشل میڈیا پہ جو ہے نا آج بھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہے، جا کے چیک کریں جس کو چیک کرنا ہے۔ غرور اور تکبر سے بھرا ہوا یہ مصطفیٰ کمال ایک لاچار عورت کو جو ہے نا بڑے ہی بدتمیزی حقارت سے جو ہے نا یہ، جب کیونکہ اس وقت بھائی کا ہاتھ تھا نا، بدماش تھے یہ لوگ کراچی کے، اس وقت یہ حقارت سے اور بدتمیزی سے جو ہے نا اس کو بول رہا تھا کہ تمہارے باپ کے لیے بنایا ہے، یہ مر جاتا تمہارا باپ اگر ہم یہ جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں وینٹیلیٹر نہیں بناتے، اور کیا بولتے ہیں آپریشن تھیٹر وہ نہیں بناتے۔ عباسی اسپتال کا ایک واقعہ تھا، وہ ایک خاتون یعنی یہ وہاں گیا تھا، سٹی ناظم تھا، یہ احتجاج کرتے ہوئے جو ہے نا وہ خاتون جو ہے نا وہ بول رہی تھی کہ ایک ایشو کر رہی، یعنی اس نے بتایا تھا کہ بھئی یہ مسئلہ میرے والد جو ہے ادھر ہے، تو وہ ظاہر بات ہے وہ غمگین ہوتے ہیں لوائقین، تو اس حساب سے بول رہی تھی۔ تب اس نے انتہائی غرور میں تکبر میں اس مصطفیٰ کمال نے جو آج قرآنی آیتیں پیش کر رہا ہے اور بڑا شرفا بنا ہوا ہے، سود ختم ہونا چاہیے تو یہ ختم ہونا چاہیے، اس کی دوسری جھلک جس نے اگر کسی کو نہیں پتا نا مصطفیٰ کمال کا، جا کے چیک کریں جب یہ سٹی ناظم تھا، اس کے تو پاؤں زمین پہ نہیں لگتے تھے۔ یہ کراچی والوں سے پوچھیں مصطفیٰ کمال کے بارے میں، یہ کیا چیز تھا یہ مصطفیٰ کمال، جو آج اتنا شریف بن کے جو ہے نا وہ فارم 47 کا جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے، MNA بن کے جو بیٹھا ہوا ہے اور باتیں قرآن اور دین کی کر رہا ہے۔ کس کو بے وقوف بنا رہے مصطفیٰ کمال صاحب؟ آپ شاید پنجاب والوں کو بے وقوف بنا لو، بلوچستان والوں کو بنا لو، سندھ والوں کو نہیں بنا سکتے، آپ کراچی والوں کو نہیں بنا سکتے، جن کے رہ کر آپ نے کس سے بدتمیزی نہیں کی؟ آپ کا وہ کیا بولتے ہیں اینکر سے جو آپ نے بدتمیزی کی تھی، جس کو آپ نے کہا تھا ایک دھمکی آمیز لہجے میں کہ بناؤ میری ویڈیو، وہ بھی سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے کہ تم جو ہے نا یعنی اس طریقے سے بات کر رہی ہو اور یہ وہ، کیونکہ ظاہر بات ہے اس وقت سب لوگ آپ ڈرتے تھے، کیونکہ بوری بند اور ہیلمٹ والے ٹارگٹ کلر جو ہے نا وہ بڑے مشہور تھے کراچی میں، اور آپ کو کافی تھپکیاں تھیں آپ کے پاس، تو اس وقت آپ کی یہ صورتحال تھی، تکبر سے بھرے ہوئے آپ جو ہے نا بات کرتے تھے، اور اس غریب مسکین کی جو ہے نا وہ آج بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے، جس عورت کو جو ہے نا آپ نے اس کا قریبی ریلیٹیو جو ہے نا اس عورت کو چپ کرا رہا تھا کہ نہیں ان سے بحث نہیں کرو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آپ وقت کے فرعون تھے اس وقت، اور آج آپ جو ہے نا وہ جی باتیں کر رہے ہیں اسلامی شرعی سود ختم کر دو۔ آپ جیسے لوگوں کے لیے میں خواجہ آصف جو ہے نا ویسے اس کے لیے بھی یہی ڈالو گے، لیکن آپ جیسے جتنے بھی ہیں یہ واڈا ہو گئے یا آپ ہو گئے، آپ جیسے لوگوں کے لیے صرف ایک ہی بات کہوں گا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یہ خواجہ آصف نے اسمبلی میں کہا تھا، آپ لوگوں کے لیے بھی اور خواجہ آصف کے لیے بھی، کیونکہ وہ بھی خود بھی فارم 47 کا وہ جو ہے نا وہ ہے گا MNA، اور بڑے یعنی وہ بھی ڈھٹائی سے جو ہے نا بیٹھا ہوا ہے اس کرسی کے اوپر خواجہ آصف۔ تو دیکھیں میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا، اصولی بات جو ہے سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن فارم 47 پر آئے ہوئے جتنے بھی مہمان ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، اگر وہ دھاندلی سے آئے ہوئے ہیں، جو ان کو پتہ ہے، یعنی جو بندہ دھاندلی سے آیا ہوا ہے اور ملی بھگت سے آیا ہوا وہ جانتا ہے اپنے اوپر، تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ حلف لے لو، قرآن اپنے سامنے رکھ لو، حلف لے لو کہ بھائی میں جائز طریقے سے جیتا ہوں۔ جن کے کیس لگے ہوئے نا، جن پہ جو ہے نا وہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ایک چھوٹا سا ہے گا، اخلاقی طور پہ اگر آپ صحیح ہو تو آپ حلف لے لو، کیونکہ آپ کے جو مخالف ہیں جنہوں نے آپ پہ جو ہے نا ٹریبونل پہ کیس کیا ہوا ہے، وہ تو حلف دے بھی رہے ہیں، وہ تو تیار بھی ہیں، وہ تو جب عدالت ان کو بلاتی ہے فارم 45 اپنے لاؤ تو وہ تو اپنے فارم 45 لا کے پیش کر دیتے ہیں۔ بھاگتا کون ہے؟ نون لیگ اسلام آباد کے حلقوں سے جیسے بھاگی، کبھی جج پہ الزام، کبھی اس پہ الزام، تو کبھی اس پہ الزام، بھاگتے آپ ہیں۔ آپ کو خوف ہے، وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، آپ کو کوئی خوف نہیں اپنے فارم 47 لا کے جو ہے نا ٹریبونل میں دیں، بولے دیکھیں ہم تو رائٹ طریقے سے جیتے ہوئے، فارم 47 ہوں گے تو آپ جو ہے نا ٹریبونل میں دیں گے نا۔ آپ ٹائم جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، پاس کر رہے ہیں، تاکہ جتنا ٹائم پاس ہو سکے بس اس حساب سے چل رہے ہیں۔ باقی ہم جو ہے نا قاضی صاحب فائز سے تو نہ ہمیں کل جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، محترم چیف جسٹس صاحب، نہ ہمیں کل ان سے امید تھی، نہ آج ہے نہ آئندہ ہوگی۔ ہم تو شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب فائز جو یہ بینچ بنا، یہ ریزرو سیٹ والا، انہوں نے وہ جو ایک نشان کا فیصلہ دیا تھا، یہ سارا معاملہ اسی سے شروع ہوا نا، تو آپ کو تو اس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا اخلاقی طور پہ، قاضی صاحب فائز صاحب کو آپ کو تو اس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ خود کیسے بیٹھ گئے؟ فل کورٹ بھلے بن رہا تھا، آپ وڈرو کر جاتے، کیونکہ ایک قسم کے ایک بینیفیشری ہو جائیں گے نا آپ۔ اگر مثال کے طور پہ یہ ہو گیا حکومت آئینی ترمیم کرے گی، اس نے اپنے واضح بتایا کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ججز کی ایکسٹینشن وغیرہ دیگر اداروں میں ایکسٹینشن دے کے جو ہے نا بیڑا غرق کر دیا، وہ عدلیہ میں ایکسٹینشن ہوگا جو ہے نا لالی پاپ دے کے عدالتوں کو بھی جو ہے نا اپنے اس میں قابو میں لانے کی کوشش کرے، اور بھی کچھ قانون کی بات ہو رہی ہے
کہ ججوں کے ٹرانسفر وغیرہ بھی جو ہے نا وہ اختیار جو ہے نا وہ مل جائے گا چیف جسٹس کو، یا اس طریقے سے کہ بھائی یعنی اگر کوئی جج پسند نہیں آئے گا، کوئی جو ہے نا کیا بولتے ہیں قانون اور آئین کی بات کرے گا، تو اس کو اگر ہٹانا ہو تو چیف جسٹس، یعنی یہ قانون سازی کی جب مبینہ طور پہ باتیں ہو رہی ہیں وہ بتا رہا ہوں آپ کو، تو چیف جسٹس ایک قلم چلائیں گے، اس کو اٹھا کے بلوچستان بھیج دیں گے، دوسرے شہر بھیج دیں گے، کہیں بھی بھیج دیں گے، یہ بھی اختیارات ہوں گے۔ تو جن یعنی سب لوگ جو ہے نا یہ جتنے بھی ہیں گے قاضی صفائی تو براہ راست ان کے میں کہوں گا کہ ان کو تو کسی صورت اس جو ہے نا کیس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور جب سے آپ بیٹھے ہوئے اس کیس میں آپ کا تو یعنی مائنڈ آپ کا جو ہے نا وہ عدالت کا جو ہے نا قاضی صفائی صاحب کا وہ تو پبلک دیکھ رہی ہے، کیونکہ لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، پبلک دیکھ رہی ہے، آپ اپنے ابھی بھی اس بلے والے نشان جو ان کا تھا تحریک انصاف والوں کا، آپ اس پہ ابھی بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں، اس پہ ابھی بھی آپ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا میں ایک چیز بات یاد دلاؤں کہ مجھے صحیح سے شاید یعنی کوئی شاید برطانوی ہائی کمشنر تھی، مجھے صحیح سے بھی یاد نہیں آ رہا، وہ جو خاتون تھی انہوں نے جو ایک آسما جہانگیر کی پریس وہ تھی کانفرنس، اس کے اندر کوئی خطاب کر کے جو ہے نا یہ بلے کے نشان والے چیز کو ایڈریس کیا تھا کہ یہ جو ہے نا کورٹ کا یہ فیصلہ تھا، اس سے کافی یعنی جمہوریت کو یعنی وہ ہوا، ایک سیاسی جماعت کو جو ہے نا وہ الیکشن کا، تو قاضی صاحب فائز نے جو ہے نا رجسٹرار کے ذریعے ان کو خط لکھ دیا کہ نہیں یہ صحیح فیصلہ تھا، یہ وہ تھا۔ اور ابھی بھی جو یہ بلے کا نشان والا تھا اس پہ تو ہم اگر آپ نے ہمیں توہین عدالت نے بلانا ہم ہم بالکل ہمیں بے شک بلائیں، ہم تو آپ سے ایک ہی سوال آپ سے کریں گے کہ بھائی آپ نے ایک جماعت کو جب آپ نے باہر کیا، ٹھیک ہے نا، الیکشن والے یعنی بلے کے نشان پہ آپ جرمانہ کر سکتے تھے، آپ بولتے بھائی آپ 2 مہینے میں الیکشن کرواؤ، آپ نے اس کا بلے کا نشان ہی لے لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر آپ جو ہے نا آپ کیا بولتے ہیں دیگر چیزیں جو ہے نا آپ کہانیاں بنا رہے ہیں، آپ یعنی سارا کرائسس ہی آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے پیدا ہوا نا، آپ بول رہے ہیں وہ پی ٹی آئی جو ہے نا اپنی ہی جماعت میں وہ لوگ کیوں شامل نہیں ہوئی، آپ لوگوں نے بلے کا نشان کیوں نہیں مانگ لیا، اور بھائی آپ نے فیصلہ ہی ایسا دیا نا، آپ کو تفصیل لکھنی چاہیے تھی، ان لوگوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بھائی ہماری ریزرو سیٹوں کا مسئلہ ہوگا، اس کا کیا آپ اس میں فیصلے میں جو ہے نا یہ خود کر دیتے، کہہ رہے ہیں بھائی الیکشن کمیشن نے تشریح نہیں کی، تو پھر الیکشن کمیشن کی غلطی ہوئی نا، آپ پی ٹی آئی پہ اور کیا بولتے سنی اتحاد پہ کہاں جو ہے نا چڑھ دوڑ رہے ہیں، ان سے آپ یعنی اتنے سخت سوالات کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی ٹوٹل کیا بولتے ہیں آئینی باڈی تھی اور اینڈ کے چل رہے تھے دن، یعنی وہ عدالتوں میں دھکے کھاتے ہیں یا الیکشن لڑتے ہیں، یہ بھی جو چیز کیا بولتے ہیں نوٹ کرنے والی بات تھی نا جب آپ نے یہ فیصلہ دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے یعنی جو بلے کا نشان تھا، یعنی قاضی صفائی کے لیے بتا رہا ہوں، جب بلے کا نشان تھا آپ نے یہ کہا کہ بھائی آپ کے آئین کے مطابق جو ہے نا یہ آپ نے ٹائم پہ الیکشن نہیں کرا اس لیے آپ کو نشان نہیں ملے گا، مطلب آپ نے سزا دی نا، تو وہ جو کے پی اور پنجاب کے جو الیکشن نہیں ہوئے تھے ٹائم پہ، اس پہ آپ نے کس کو سزا دی؟ اس میں آپ نے کیسے جو ہے نا معاملہ چلا دیا کہ بھائی چلو چلو آگے چلتے ہیں، بس جو ہوا آپ نے کسی کو سزا دی؟ نگران جو اس وقت بیٹھے ہوئے تھے محسن نقوی اور یہ دیگر جو صوبوں میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کو سزا دی؟ آپ نے وزیر اعظم کو سزا دی اس وقت کے؟ اور جو دوسرے سزا تھے، آپ پہلے شہباز شریف بیٹھا ہوا تھا اس وقت وزیر اعظم، اس کو آپ نے سزا دی؟ اس وقت جو وزیر خزانہ تھا، یہ وزیر داخلہ تھا، جو اس وقت بیان دے رہے تھے کہ ہم پیسے جاری نہیں کریں گے الیکشن کمیشن کے، آگے سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آ گیا تھا کہ اس تاریخ کو الیکشن انہوں نے نہیں کروایا، آپ نے کسی کو سزا دی؟ تو بلائے ہمیں توہین عدالت میں، ہمیں جیل ہو جائے کوئی نہیں، ہم حق قاضی صفائی اپنی یعنی ہم ان کی کرسی سے گھبرائیں گے نہیں، انصاف کے لیے ہم بولیں گے اس معاملے پہ، یہ نہیں کہ وہ چیف جسٹس بن کے جو ہے نا بیٹھ گئے اور ان کی ہر بات جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں درست ہوگی۔ ججوں کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن وہ اس چیزوں کا جواب دیں ہمیں۔ یہ قوم جو ہے نا یہ 2024 چل رہا ہے، یہ 1970 نہیں چل رہا ہے کہ آپ جو اوپر بیٹھ کے کرتے رہیں گے جو ہے نا آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ ابھی بھی ہمارا یہی سوال ہے، آپ نے کس کو سزا دی جب آئین جو ہے نا توڑا جا رہا تھا؟ وفاق میں بھی الیکشن ڈیلے ہوئے، آپ نے کس کو سزا دی؟ کسی کو نہیں دی، آپ کو دینی چاہیے تھی، اور اگر آپ وہاں سزا نہیں دیتے تو آپ کو کوئی حق نہیں تھا کہ آپ جو ہے نا ایک جماعت کو کہتے کہ جو ہے نا بلے کا نشان آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے اسی وجہ سے سزا دی نا ان کو کہ بھائی انہوں نے وقت پہ الیکشن نہیں کرائے، تو وہ تو اپنی جماعت کے وقت پہ الیکشن نہیں کرایا نا، یا ملک کے الیکشن ڈیلے کر دیے گئے، آپ نے اس پہ کیا ایکشن لیا؟ کوئی ایکشن نہیں لیا آپ نے، بس آیا اور یہ بینیفٹ لینے کہ جی ہم نے الیکشن کروا دی، احسان کیا آپ نے ہمارے اوپر، الیکشن کروا دیے۔ آپ کا کام یہ نہیں تھا، آپ نے جو یعنی وہ چلائی پروسیڈنگ چلائی، آپ کا کام تھا جنہوں نے الیکشن رکوائے، جو نگران حکومت غیر قانونی طور پر ایک جن کو 3 مہینے بیٹھنا تھا، 1 سال بیٹھی تھی، آپ کو ان کو سزائیں دینی تھی، اور مجرموں کو تلاش کرنا تھا جنہوں نے الیکشن جو ہے نا رکوائے، جو ابھی بھی ہے کہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ وہاں پہ جی آگے چلو وسیع تر مفاد میں، تو یہاں پہ آپ کو وسیع تر مفاد نہیں نظر آیا؟ اصول کی بنیاد پہ تو پھر ایسے ہی بات ہوتی ہے، اگر آپ وہیں فیصلے کرتے تو ہم بولتے ٹھیک ہے بھائی تحریک انصاف کے لیے بالکل درست فیصلہ کیا، ان کو بلے کا نشان بالکل نہیں ملنا چاہیے، کیوں انہوں نے جو ہے نا وقت پہ الیکشن نہیں کروایا؟ لیکن سب یعنی اس باتیں جو ہے نا اس میں تضاد آ رہا ہے نا، پھر آپ نے وہ کام نہیں کیا۔ دوسرا باقی جماعتیں بھی، ابھی نواز شریف صاحب اپنی جماعت کے صدر بن گئے،
कैसे बने सबको पता है, कोई इलेक्शन कमीशन से कोई सवाल जवाब नहीं, एक जमात के वो पीछे पड़ा हुआ, पढ़ा रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, वो जमात जाने वो इलेक्शन कमीशन जाने, हम तो असूल की बात कर रहे हैं। हम तो जब आइन शिकनी जब हो रही थी, आइन जब तोड़ा जा रहा था, 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए, हमसे हमारा राइट छीना जा रहा था। जब वफाकी कौमी असम्बली का इलेक्शन था तब भी छीना गया, और जब सूबों का था तब भी छीना गया। उस वक्त आपने क्या किया? अगर आप ये कहते हैं उस वक्त में था नहीं, तो आप यानी ये सुप्रीम कोर्ट है, ये कोई क्या बोलते हैं खानदान का जिरगा नहीं था कि भाई जो पुराना जो जज था वो चला गया, अब मैं आया, अब नई तरीके से मामला चलेंगे, मटी पाओ। आप तो खुद कहते हैं ना आइन के मुताबिक, जो आइन में लिखा हुआ है उसके मुताबिक। तो उस वक्त तो आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद थी, आपको तो तौहीन अदालत के नोटिस जारी करने चाहिए थे, फैसला दे चुके थे आप, आपके जो उमर अता बंदियाल थे, पुराने चीफ जस्टिस थे। तो ऐसी बहुत सारी जो है ना बातें हम अपने सीने में लेके बैठे हुए, आप बिल्कुल हमें तौहीन अदालत में हमें बुलाएं, हम खामोश नहीं होंगे काजी भाई साहब। अब हमें तौहीन अदालत में बुलाएं, हम आपसे पूछेंगे। आप समझते हैं कि अगर आपको ऐसा महसूस होता है, आप जो ये बात कहते हैं ना कि भाई मैं तो, मेरे ऊपर कोई बात करता है तो मैं तो उसको तौहीन अदालत में नहीं बुलाता, या ऐसा कोई मसला नहीं होता, बुलाएं, आप बिल्कुल बुलाएं। हमने आपको यानी हमने कोई गैर आईनी बात नहीं की, हम कानून से दायरे में, हम जायज़ तनकीद कर रहे हैं, हमें इसका हिसाब चाहिए। इलेक्शन हमारे डिले हुए हैं, वोट का हक हमसे छीना गया, हम तो इस चीज़ पे आपसे सवाल करने से बाज नहीं आएंगे, ना हम आपके तौहीन अदालत से जो है ना इन फतवों से हम डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमें कानूनी तरीके से जो है ना, क्योंकि हम कानूनी तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, जब फैसला आ चुका था अदालत का, आपने कैसे उस पर जो है ना आगे तौहीन अदालत नहीं लगाई, उस पर क्या आपने एक्शन लिया? आपका काम सिर्फ ये नहीं था कि आप आगे जो है ना प्रोसीडिंग को आगे चला के बोले भाई हमने इलेक्शन करवा दिया, आपने कोई एहसान नहीं किया हम पे इलेक्शन करवा दिए। जो नहीं हुए वो मसला था, इलेक्शन तो होना थे, एक ना एक दिन होना थे, क्योंकि मुल्क में कोई मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ जो इलेक्शन नहीं होते, वो तो होना थे, डेट तो देनी थी किसी ने भी, इलेक्शन तो होना थे किसी भी हाल में। आपका जो काम था आपने वो नहीं किया, तो उसका हिसाब हम आपसे मांग रहे हैं। और आप फिर आप उस पर आप ये जो कहते हैं ना भाई मैं तो कोई तौहीन अदालत में, वो सत्तूर के आप देख लेना, ये दो साफ़ी थे ना, मतीउल्लाह जान और सत्तूर, जो आपके साथ जब जो है ना गलत हुआ था उस वक्त, जो आपके साथ जो है ना आपके रेफरेंस हुआ, ये दो साफ़ी आपके साथ, और आप कोर्ट में भी इनका नाम लेते थे, आप मतीउल्लाह जान का नाम क्यों नहीं लेते? जब कोई आगे कोई केस वगैरह चलता था या किसी का ऐसा हो, तो आप साफ़ियों के बारे में जब बात हो रही होती थी तो आप बोलते आप मतीउल्लाह का नाम क्यों नहीं लेते, अब असद-तूर का नाम क्यों नहीं लेते? तो जाएँ आज जाके देखें कि वही असद-तूर जो आपके लिए उस वक्त खड़े थे, आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी, वो आपके साथ खड़े थे, आपके लिए हक में आपके लिए बोल रहे थे, जाएँ जाके चेक करें, हम जाके इनके वीलॉग चेक करें, मतीउल्लाह के और असद-तूर के, मतीउल्लाह जान और असद-तूर साहब के, ये दो साफ़ियों के कैसी राय रखते हैं आज आपके बारे में। ये दिन किसने दिखाए? ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे, तो कर लें गिरफ्तार सबको तौहीन अदालत लगा लें, बंद करवा दें सबका वो। इसके यही समझ आता है ना फिर, या तो आप ये सोच रहे हैं कि जना इनको बुलाऊंगा तो मैं इन सवालों का जवाब कहाँ से दूंगा, जो जायज़ सवाल है। ऐसा नहीं है कि कोई हम नाजायज़ सवाल कर रहे हैं, ना उसमें कोई तौहीन है ना कोई कुछ है, हमारे बिल्कुल जायज़ सवाल है। सिर्फ एक, आपने सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट जो आई हुई थी उसके बाद जिसकी खिलाफ वर्जी हुई, जब आप चीफ जस्टिस बने तो उस केस को आपने मनतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँचाया? आपने आधा केस मनतकी अंजाम तक पहुँचाया कि भाई मैंने इलेक्शन करवा दिए। आपको जिन्होंने इलेक्शन रुकवाए, पाकिस्तानी कौम के हक पे डाका मारा गया, आइन को तोड़ा गया, 90 दिन से इंतखाबात लेके एक साल तक जो है ना ये निगरान हुकूमतें बैठी रही, आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तारीख में चीफ जस्टिस साहब ये सब लिखा जा रहा है, और भले आप जो है ना आप ये बैठ गए इस पर, आजकल जितने भी ऐसे बेंच बन रहे हैं आप उस पर बैठ जाते, बैठे रहें, कोई मसला नहीं है, लेकिन तारीख जो होती है ना वो बड़ी बेरहम होती है, और आपका जो नाम उसमें लिखा जाएगा ना वो आपको वक्त बताएगा कि तारीख में आपका नाम किन हुर्फों में लिखा जा रहा है। बहरहाल मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।